تیرے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، اور انسان کا گھاٹا کیا ہے، خسارہ کیا ہے؟ وہ انسانیت کا خسارہ ہے۔ جتنا بھی بڑا پہلوان ہو، جتنا بھی بڑا آدمی ہو، مال والا ہو، پیسے والا ہو، مگر اسے انسانیت کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اس پیسے کا کیا کرنا ہے جو ہم عیاشیوں میں اڑا دیں؟ اس دولت کی کیا قدر و قیمت جو فضول رسموں میں اڑا دی جائے؟ مسلمان بھائیوں، دولت وہی ہے اور قیمت اس کی وہی ہے، قدر والی دولت وہی ہے جو یتیم پہ خرچ کر دی جائے، مسکین پہ خرچ کر دی جائے، رائے خدا میں خرچ کر دی جائے، مسجد و مدرسہ پہ خرچ کر دی جائے، ویلفیئر کے کاموں میں خرچ کر دی جائے۔ راہ خدا کے اندر خرچ کی گئی دولت اسی کی قیمت ہے اور کسی کی قیمت نہیں ہے۔ جہاں ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میرے بھائی وہاں انسانیت کی قدر بھی کر، انسانیت کی قدر بھی کر۔ یوں کہا کر کہ جو دوسرے کو تو دیکھ رہا ہے، سمجھا یہ کر وہ مجھ سے افضل ہے، وہ مجھ سے اعلیٰ ہے۔ یہ ہے قدر کرنا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا انسان گھاٹے میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے، تو پھر چلو آج سے 1450 سال پیچھے چلتے ہیں۔ شخصیت دیکھیے تاجدار صداقت کی، دیکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یتیم بچیوں کے گھر جا کے ان کی بکریوں کا دودھ نکال کے انہیں دیا کرتے تھے۔ ہے آج کا کوئی ایسا حکمران؟ جناب عمر پاک کو دیکھیے کہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوتا ہے تو تیسرے دن یتیم بچیاں چل کے آتی ہیں اور جناب عمر سے کہتی ہیں آپ خلیفہ بنے ہیں، آپ مسند خلافت پہ آئے ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی خلیفہ بنا ہوں۔ تو وہ توتلی زبان میں بچیاں کہتی ہیں چلو پھر خلیفہ بنے ہو تو ہماری بکریوں کا دودھ نکال دو۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے کہ ابوبکر میرے لیے کتنا راستہ مشکل کر کے گیا۔ ہے کوئی آج کا مسلمان جو اتنی خیر خواہی کرتا ہو؟ اور یار دیکھو جناب عثمان پاک کو، ان کی سیرت کو دیکھو۔ حضور فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس شخص سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اور دیکھو یار مولا علی پاک کو، ان کے گھرانے کو دیکھو کہ جنہوں نے گھر میں کوئی چیز نہیں رکھی ہے، سارا دن روزہ رکھا ہوا ہے، سارا دن روزہ رکھا ہوا ہے۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی یہودی کے باغ میں سارا دن محنت مزدوری کر کے تھوڑے سے جو لے کر کے آتے ہیں، وہ پیسے جاتے ہیں چکی پہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جنتی عورتوں کی سردار خود اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاتی ہیں، رب روٹی پک جاتی ہے، عین افطاری کے وقت دروازے پہ آواز آتی ہے اللہ کے نام پہ دے دیجئے بھوکا ہوں، سارا کھانا اٹھا کے انہیں دے دیا جاتا ہے کسی میں اتنا درد، ہے کسی میں اتنی ہمت کہ وہ سارا کا سارا راہ خدا میں خرچ کر دیں؟ انہی لوگوں کے لیے رب نے قرآن میں فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہی لوگ ہیں جو یتیموں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ یار ہے ہم میں اتنی طاقت و پاور کسی میں؟ دکھائیے کوئی ایسا بندہ خدا کے لیے
انسانیت کو یاد رکھیے، جڑ جائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جڑ جائیے، اپنے آپ کو ملا لیجئے۔ آخری بات نتیجتاً کرنے لگا ہوں کہ آپ احباب جتنے بھی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ چکیاں دیکھی ہیں جو پتھر والی چکی ہوا کرتی تھی، جس کے نیچے بھی پتھر ہوتا تھا، اوپر بھی پتھر ہوتا تھا، اور اوپر والے پتھر پہ کلی لگی ہوتی تھی جس میں آپ گندم پیس کے آٹا بنایا کرتے تھے۔ جب اس کے جناب والا اس سوراخ میں گندم کے دانے ڈال کے یوں چکی کو گھمایا جاتا تو جتنے دانے اس کلی سے جدا ہو جاتے وہ سارے پس جاتے، جو کلی کے ساتھ جڑ جاتے وہ بچ جاتے۔ یہی بے عین ہی مثال میں اس کے ساتھ اٹیچ کرنے لگا ہوں۔ چاہتے ہیں میں اور آپ بچ جائیں، ہمیں نجات مل جائے، تو مصطفیٰ کا دامن تھام لو، حضور کے ساتھ جڑ جاؤ۔ خدا کی قسم دنیا میں بھی نجات پا جاؤ گے، آخرت میں بھی نجات پا جاؤ گے۔ اور اگر مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا تو پھر ان دانوں کی طرح ہو جاؤ گے کہ جو پس کے آٹا بن گئے اور پھر اس کی روٹی آگ پہ چڑھا دی جاتی ہے، پھر ہم بھی آگ کا مقدر بن جائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے جمعہ المبارک کا درس یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کیجئے اور انسانیت کا درد دل کے اندر رکھیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔